آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ جتنے بھی تاریخ میں فتنے اٹھے ہیں اسلام کے خلاف، ان سب میں جو مشترکہ ان کا ایک پوائنٹ تھا جس پہ انہوں نے سب سے پہلے کوشش کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے جتنے بھی صالحین گزرے ہیں امت میں 1400 سال میں، اکابرین گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، ان کی ان فتنوں نے سب سے پہلے مخالفت کی، یعنی لوگوں کو ان کے بارے میں سب سے پہلے شک میں ڈالا ہے اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اسلام میں، انہوں نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی ہے، انہوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑا ہے اور وہ ایسے تھے، یعنی عوام کو ان سے دور کیا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک لوگ اپنے اسلاف کے ساتھ جڑے رہیں گے، صالحین کے ساتھ، محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس وقت تک ان کو اپنے ایجنڈے پہ لانا وہ بہت مشکل ہوگا۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں تاریخ میں، تو ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اسلاف سے توڑتے ہیں تاکہ اپنے ایجنڈے کو نافذ کیا جا سکے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ ظاہر ہے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، اور سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو الحمدللہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، فرسٹ نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ جو فتنے ہوتے ہیں مرزا محمد علی جیلمی جیسے یا غامدی جیسے یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، تو یہ اسلاف سے لوگوں کو دور کرتے ہیں سب سے پہلے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں گے اور ایسی تشریح کریں گے کہ جو 1400 سال میں کسی مفسر نے نہیں کی ہوگی، اور وہ ایسی تشریح ہوگی کہ جس سے 20 آیات یا اس سے کم و بیش آیات، بہت سی آیات کی مخالفت ہو رہی ہوگی۔ چاہیے تو یہ کہ کسی بھی عنوان پہ جب آپ نے کوئی نتیجہ نکالنا ہے تو اس عنوان کی تمام آیات کو مد نظر رکھیں، تو پھر اس سے جو نتیجہ نکلے اس کے مطابق آپ اپنا عقیدہ بنائیں۔ لیکن ان کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ یہ ایک آیت پڑھیں گے، باقی آیات کی مخالفت ہو جائے گی، اس کی ایسی تشریح کریں گے ایک آیت کی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث پاک پڑھیں گے تو اس کی ایسی تشریح کریں گے کہ باقی احادیث کی مخالفت ہو جائے گی۔ تو یہ ان لوگوں کا بنیادی کام ہوتا ہے، طریقہ واردات ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک عام آدمی کی تو تمام احادیث پہ نظر نہیں ہوگی، احادیث میں بہت سی احادیث راجح ہیں، مرجوح ہیں، ناسخ ہیں، منسوخ ہیں۔ ظاہر ہے بہت سی احادیث ایسی ہیں جو مکی ہیں اور پھر مدنی زندگی کی ہیں، بہت سے احکامات ایسے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جن نے امینڈمنٹ کر دی۔ آپ رفع الیدین کو دیکھ لیں کہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدوں والا، رکوع والا رفع یدین کیا ہے، بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا، اور یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفائے راشدین کا عمل اس پہ گواہ ہے۔ بہت سی احادیث کی کتابیں موجود ہیں اس حوالے سے، اور ان لوگوں کا مقصد ہے ظاہر ہے پیسہ کمانا بھی ہوتا ہے، شہرت کمانا بھی ہوتا ہے، اور امت میں فتنہ و فساد ڈالنا بھی ہوتا ہے۔ ایک گیون ایجنڈے کے تحت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب تک آپ اپنے اسلاف سے جڑے رہیں گے، اسلاف سے، اپنے نیک صالحین، یعنی 1400 سال کہ آپ محدثین، مفسرین، اولیاء کابرین، علماء سے آپ جڑے رہیں گے، اس وقت تک کوئی بھی بد مذہب، بد عقیدہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور یہی آپ اپنی نماز میں دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ دیکھیں نا، یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بھی آپ کو تو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، آج تک آپ کو تو اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ اب بے شمار ایسے مسائل ہیں جو عوام کی نظر میں نہیں ہوتے، علماء کی نظر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی آپ کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا آج تک۔ تو جب بھی آپ سے کوئی ایسی بات، یہ بد عقیدہ، بد مذہب اور مرزا جیلمی اور اس کے ماننے والے جو چند ایک نوجوان ہیں، جب یہ اس طرح کی بات کریں تو آپ اس کو ایک جواب دیں۔ آپ اس سے کہیں کہ جناب ہمیں تو نہیں پتہ لیکن ہمارے علماء کو پتہ ہے، الحمدللہ ہمارے اکابرین کو اس کا پورا علم ہے، پورا ہمیں ان پہ اعتماد ہے۔ اس لیے کہ اہل سنت و جماعت ایک ایسی حقیقت ہے جو 1400 سال سے زائد جو اسلامی تاریخ ہے ہر صدی میں موجود ہے۔ صحابہ کرام تک جن کا ایک شجرہ ہے علمی طور پہ، الحمدللہ وہ حقیقت ہر دور میں موجود رہی ہے۔ اور یہ جو اس طرح کے فتنے ہوتے ہیں جن کا مشن یہ ہوتا ہے کہ فتنہ تشکیک
اور شک ڈالنا اور اکابرین کے خلاف مخالفت کرنا اور ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں اور لوگوں میں وسوسے ڈالنا، ان کا جو مشن ہوتا ہے یہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی صورت میں یہ لوگ آتے رہے ہیں، اور اب بھی یہ جو دور ہے سوشل میڈیا کی، اس میں بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت میں جو اللہ تعالیٰ جن سے کام لیتا ہے وہ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور دین کو بالکل اجلا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشن ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت سے جاری رہے گا۔